پاکستان کی وفاقی حکومت نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاق نے اسلام آباد، مظفر آباد اور گلگت و بلتستان میں بھی فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ فوج کی تعیناتی کی تفصیلات متعلقہ حکام کے ساتھ طے کی جائیں گی۔ فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی غیر معینہ مدت کے لیے کی گئی ہے، جبکہ فوج کی واپسی سے متعلق فیصلہ باہمی مشاورت سے کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق مختلف صوبوں کی درخواست پر فوج کی کوئک رسپانس فورس کے طور پر تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے کہ کتنی تعداد میں اور کہاں کہاں فوج تعینات ہونی ہے، فیصلہ صوبے کریں گے۔ ہندوستان کی ریاست میں ہیمنت سورین نے عدالت سے ضمانت ملنے اور جیل سے باہر آنے کے بعد ایک بار پھر وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھال لیا ہے اور اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر لیا ہے۔ جھارکھنڈ میں ہیمنت سورین کی قیادت والی مخلوط حکومت نے آج پیر کو اسمبلی کے ایک روزہ خصوصی اجلاس میں ہنگامہ آرائی کے درمیان اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ جھارکھنڈ اسمبلی میں موجود 76 ارکان میں سے 45 نے حکومت کے حق میں ووٹ دیا۔ اسمبلی کی موجودہ تعداد کے مطابق اکثریت کے لیے کم از کم 39 ووٹ درکار تھے۔ بی جے پی اور اے جے ایس یو ممبران اسمبلی نے ووٹنگ کے دوران ایوان سے بائیکاٹ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے آج صبح پیر کو تحریک اعتماد پیش کی۔ اس پر بحث کے بعد دوپہر 12 بجے ووٹنگ ہوئی۔ ہیمنت سورین نے اعتماد کے ووٹ پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر میرے ایوان میں واپس آنے سے اپوزیشن پریشان ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایوان میں یہ لوگ جس طرح برتاؤ کر رہے ہیں اس سے ان کی مایوسی ظاہر ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ ای ڈی نے ہیمنت سورین کو اس سال 31 جنوری کو زمین کی خرید میں ایک مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے مشرقی شہر غزہ کے الشجاعیہ سمیت مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق الشجاعیہ کے علاقے پر ہونے والے حملوں میں کم سے کم 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 13 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ پچھلے 30 سے 40 گھنٹے کے دوران صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کے نتیجے میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی لا حاصل جارحیتوں کو 9 مہینے گزر چکے ہیں اور صہیونی حکومت اپنے داخلی اور بیرونی بحرانوں میں پھنستی جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت 9 مہینوں کے بعد بھی اپنا کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکی ہے۔ صہیونی حکومت کے غزہ پر حملے کے اعلانیہ اہداف میں حماس کو ختم کرنا اور صہیونی قیدیوں کو آزاد کرانا شامل ہے۔ صہیونی حکومت کو اس 9 مہینے کے عرصے میں غزہ کے عوام کے قتل عام، جارحیت، تباہی و بربادی، جنگی جرائم کے ارتکاب، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، امدادی اداروں پر بمباری، قحط اور بھوکمری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس درمیان صہیونی اخبار جیروزلم پوسٹ نے غزہ جنگ کو 9 مہینے گزرنے کے بعد اور حماس کو ختم کرنے کے ہدف سے پیچھے ہٹتے ہوئے تحریک حماس کے سلسلے میں صہیونی حکومت کا لہجہ بدلنے کو غزہ پٹی میں صہیونی فوج کی شکست اور اس کی ناتوانی کا ثبوت قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ جس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ فلسطینی استقامت اور اسرائیلی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں تل ابیب اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے غزہ پٹی پر فوجی دباؤ بڑھائے گا، حماس اپنے مطالبات کو عملی جامہ پہنائے جانے پر تاکید کر رہی ہے بلکہ اسے بڑھا دیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی قیدیوں کے کلب نے 7 اکتوبر سے اب تک
صہیونی فوجوں کے ہاتھوں غرب اردن میں 9,580 فلسطینی قیدیوں کی گرفتاری کی خبر دی ہے۔ ارنا نے الجزیرہ ٹی وی کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی قیدیوں کے کلب نے پیر کو اپنے جدید ترین اعداد و شمار میں اعلان کیا ہے کہ کل سے آج تک صہیونی حکومت غرب اردن میں 30 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ غرب اردن میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر میں بھی 7 اکتوبر کے بعد سے تیزی آ گئی ہے اور غاصب صہیونی حکومت کی فوج اور مسلح صہیونی انتہا پسند غرب اردن کے شہروں اور دیہاتوں پر مسلسل حملہ کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ رہے ہیں اور بہت سے فلسطینیوں کو شہید اور گرفتار کر چکے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے غزہ جنگ کے آغاز کے بعد صہیونی حکومت کے جاسوسی اڈے کے خلاف اب تک کے سب سے بڑے فضائی آپریشن کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ نے حزب اللہ لبنان کے عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ اس تنظیم نے مقبوضہ فلسطین کے شمال میں کوہ ہرمون میں غاصب صہیونی حکومت کے جاسوسی اور انٹیلیجنس آلات اور تکنیکی نظام کو نشانہ بنایا اور اس کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ کے عہدیدار کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے داغے تھے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے محرمی خطاب میں اس سال کے ایام محرم کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے جنوبی لبنان کے زاہیہ علاقے میں ایک مجلس عزا سے خطاب میں کہا کہ ہم اس وقت طوفان الاقصی آپریشن کا مرکزی نقطہ بنے ہوئے ہیں اور اس راہ میں ہم تقریباً روزانہ اپنے شہیدوں اور زخمیوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے گزشتہ برس کے عاشورائی عزم و حوصلے کے ساتھ غزہ کی حمایت کے میدان میں قدم رکھا ہے اور گزشتہ ہجری سال کے دوران اللہ کا فضل و کرم تھا کہ اس نے اس راہ کے متوالوں کی رہنمائی کی اور انہوں نے غزہ کی حمایت میں قدم آگے بڑھایا۔ صہیونی مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب کے عوام نے اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ صہیونی مظاہرین نے تل ابیب میں مظاہرے کے دوران نتنیاہو کابینہ کی تحلیل اور قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا مطالبہ کیا۔ تل ابیب کے کابلان روڈ پر مظاہرہ شدید ہو گیا جبکہ اس کے ساتھ ہی شہر قدس، حیفا، قیصاریہ اور صہیونی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے سامنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ دریں اثنا صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرتزوگ نے غزہ پر حملوں کو 9 مہینے گزرنے کے باوجود کوئی ہدف پورا نہ ہونے کے بعد فلسطینی استقامت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کیا۔ اسحاق ہرتزوگ نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ صہیونی قیدیوں کا تبادلہ چاہتے ہیں کہا کہ غزہ سے صہیونی قیدیوں کو واپس لانا اس کابینہ کی ذمہ داری ہے۔ اور آخری خبر یہ کہ ہندوستان نے زمبابوے سے پہلا T20 کرکٹ میچ ہارنے کے بعد دوسرے میچ میں اسے شکست دے دی۔ ہرارے میں کھیلے گئے دوسرے T20 میچ میں ہندوستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 وکٹوں کے نقصان پر 234 رنز بنائے۔ ابھیشیک شرما نے 47 گیندوں پر 8 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 100 رنز بنائے اور مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔ 234 رنز کے ہدف کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم 19ویں اوور میں 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس طرح ہندوستان نے میچ 100 رنز سے جیت لیا۔ ہندوستان کے مکیش کمار اور آویش خان نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے جبکہ ابھی 3 میچز باقی ہیں۔